بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہ سب اللہ ان کو احسان یاد کرا رہا ہے، اور یہ جو کہا نا میں نے تمہیں نعمت دی یاد کرو، یہ نعمتیں اب گنوا رہا ہے اللہ اپنی، اور چاہتا کیا ہے، گنوانے کا مطلب کیا ہے؟ مان لو جو ہمارا نبی کہہ رہا ہے، نفس پرستی نہ کرو۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی، کیا حشر کرتے تھے وہ تمہارے، پھر بتایا وہ تمہیں بری طرح سے تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے خدمتیں کرائیں، تاکہ ان کو لونڈیاں بنائیں۔ کتنی پست زندگی میں تھے، اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی، بھول گئے ہو، ناشکری کرتے ہو۔ اور اس میں یعنی وہ فرعون جب تم پر مسلط تھا، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ کسی ظالم کا مسلط ہو جانا خداوند عالم کی طرف سے بڑا سخت آزمائش ہوتی ہے۔ مسلط وہ الگ بات ہے کہ مسلط کرتا کب ہے؟ جب انسان خراب ہو جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، پھر گندے آ جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث میں ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان کے جو بدترین لوگ ہیں وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ دین کی باتیں بڑی واضح۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو، وہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر جو بکھرا ہوا تھا تمہارے سامنے اس نے وہ ہٹ گیا، دو سائیڈوں پر ہو گیا اور اس نے تمہیں راستہ بنا کے، ہم نے جب سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دے دی، فَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم جن کے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا، کمزور، تمہیں بچا لیا، اور وہ جو طاقت کے نشے میں غرق تھے انہیں غرق کر دیا۔ طاقت والے ہلاک ہو گئے اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کمزور تھے، وہ بچ گئے۔ کہتے ہیں وہ آخری بھی بڑھیا جس سے چلا نہیں جاتا تھا، وہ بھی جب تک نکل نہیں گئی پانی اللہ کے حکم سے کھڑا رہا، اور کھڑا رہا یعنی فرعون کو دانا ڈالا اللہ نے، اور لوگوں جو چمچے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ تو بھی تو رب ہے، تو آپ بھی تو رب ہیں، آپ بھی گھس جائیں، یہ تو آپ کے، کیونکہ فرعون نے بھی کہا تھا کہ جب موسیٰ کے خلاف، حضرت موسیٰ کے خلاف تقریر کی تھی اپنی قوم کو جمع کر کے ملت کے وسیع تر مفاد میں، اس نے جو تقریر کی تھی اس نے کیا کہا تھا؟ الیس لی ملک مصر، یہ ملک مصر بادشاہت میری نہیں ہے، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو نیل کا پانی اور اس کی نہریں ہیں یہ میرے کمانڈ میں نہیں۔ ہو سکتا کسی چمچے نے فرعون سے کہا کہ آپ بھی تو رب ہیں، آپ کے کمانڈ میں سارا کچھ ہے، وہ کمانڈ کے نشے میں آ کے اترا، اور جب سارے اتر آئے تو پھر جو اصلی کمانڈر تھا اس کے حکم سے دریا نے ان کو غرق کر دیا، اور اسے کہتے ہیں بیڑا غرق، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں حقیقت میں بیڑے کا غرق ہونا۔ جو کمزور تھے ان کو بچا لیا اللہ نے، جو طاقتور تھے ان کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے یہ جو قرآن ایسی بات کرتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں اب یہ مدینہ میں جو یہودی تھے یہ اس وقت تھوڑی دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے وہ بزرگ دیکھ رہے تھے، اور یہ واقعہ تمہیں اتنا اچھی طرح پتہ ہے جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو۔ نعمتیں یاد کروا رہا ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے کیا کیا، اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو بنا لی، بچھڑا تمہیں پسند آ گیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے یہ کام کرتے، بچھڑے کو بنا لیا۔
ہوا کیا؟ انسان بڑا ناشکر ہے. اللہ نے آزمائش کے لیے جو اعلان کروایا حضرت موسیٰ سے بتایا اور کہا کہ 30 راتیں موسیٰ آپ نے آنا ہے طور پر، اور بلا کر 10 بڑھا دی، 40 کر دی. اب جو کرپٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی بہانہ ملے اور ہم اپنا زہر انڈیل دیں، انتظار میں، منافق ٹائپ کے لوگ. جیسے ہی 30 دن گزرے حضرت سامری ایکٹیو ہو گئے. کیا کہتا ہے؟ موسیٰ جس خدا کی تلاش میں گیا، پہلے تو اس نے ظاہر فنکار آدمی ہوتا ہے، سامری جو ہوتے ہیں کوئی ایسے کم، یعنی وہ سادہ لوگ نہیں ہوتے، بڑے اوور ایکٹر، سمارٹ اور کلیور لوگ ہوتے ہیں، تو یہ خرابیاں کرتے ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. تو اس نے کہا کہ اب اس کو پتا تھا جو اللہ نے قانون دیے ہیں یہ لوگ خرابیاں کرنا چاہتے ہیں، قوم کا مزاج شارٹ کٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، کہا کہ اپنے اپنے زیورات لاؤ، میں تمہیں وہ خدا بتاتا ہوں. اور موسیٰ کو غلطی ہوئی جو اوپر چلا گیا، موسیٰ سے غلطی ہوئی ہے. اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کانوں کے کچے کہا جاتا ہے. سامری کی بات مان لی، ٹھیک ہے. اور اس نے وہ بچڑا بنایا، اور اس بچڑے میں اس نے کوئی سائنس ایسی لڑائی کہ جس اندر سے جب اس کو ہوا گزرتی تھی اس میں سے آواز آتی، اور جناب لوگ سجدے میں گر پڑے. معجزہ ہو گیا. آج بھی ہوتا ہے نا، ادھر معجزہ ہو گیا، ادھر فلانا معجزہ ہو گیا. کئی معجزے والے پکڑے گئے فراڈ کرتے ہوئے. ایک بندہ دیہات میں آیا، ہمارے دیہات میں، اس کا کیا معجزہ تھا؟ وہ جناب درخت پہ ہاتھ رکھتا تھا تو خون نکلنا شروع ہو گیا درخت سے. او عورتیں پاگل ہو رہی ہیں، تویز لو تویز لو، اتنا وہ معجزہ کرتا ہے درخت سے خون نکالتا. ایک صاحب جو ذرا اس قسم کے معجزات سے کی خبر رکھتے تھے، جیسے اس نے ہاتھ رکھا اس نے پکڑ لیا اس کو یہاں سے. اس نے کہا ہلانا نہیں ہاتھ. پتہ چلا اس نے اپنی سلیوز کے نیچے وہ پلاسٹک بیگز لگائے ہوئے تھے، اس کو وہ ٹیکنیک اس کی وہی تھی، وہی معجزہ تھا. وہ کرتا تھا، وہ ٹھک سے جا کے درخت پہ، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تھا، لگتا تھا درخت سے خون نکلا، لیکن اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. اور اس قسم کی کئی لغویات ضعیف الایمان لوگ بیچارے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے سارا اپنا جمع پونجی بھی اس کو جا کے دے دیتے ہیں کہ پیر صاحب اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا. پیر صاحب پر ایمان ہو جاتا ہے کہ پیر صاحب میرا مسئلہ حل کریں گے، اور پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ساری عمر اس پیر کے ہاتھوں ذلیل ہو. تو جو خدا کی سمجھ نہیں آئی، جو پیر کی سمجھ آئی ہے، پھر ساری عمر اس پیر کے ہاتھوں ذلیل ہو. اس نے بنایا اور کہا کہ موسیٰ جس خدا کو ڈھونڈنے گیا وہ یہ بھول گیا موسیٰ اور ساری قوم. کیوں لگ گئی؟ پیکیج بڑا اچھا تھا، اٹریکٹیو پیکیج تھا سامری. اس نے کیا کہا؟ موجے کرو. او جناب زنا پہ لگ گئے، ساری عیاشیاں کرنے پہ لگ گئے. حضرت ہارون نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہارون کو بھی لفٹ نہیں کروایا. اور پھر باقی سارا واقعہ جو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. یہ اللہ یاد کروا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو، گوسالہ کہا جاتا ہے بچھڑے کو، اس کو اختیار کر لیا، یعنی اس کو تم نے اپنا اللہ بنا لیا، اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کتنا اچھا ہے، تم نے معافی مانگی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ لعلکم تشکرون. اب شاید تم شکر گزار بن جائے، اب شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے. صدق اللہ العلی العظیم.